السلام علیکم، میں ہوں سکندر لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج ملک میں بہت بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے جو 8 سال کے بعد مشکل حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے، جس پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے۔ اس کیس کے پس منظر میں 8 سال سے کنٹروورسی چل رہی تھی، جس کے بعد کورٹس میں یہ اعلیٰ عدالتوں میں یہ معاملہ گیا تو وہاں سے یہ انسٹرکشنز آئیں یا ڈسیزن آیا کہ تینوں پارٹیز کے کیسز جو ہیں اس کی ہیئرنگ کی جائے اور ان کے ڈسیزن ایک ساتھ لیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے زیادہ جلدی دکھائی اور پہلی ترجیح کے طور پر اس نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا، اور آج ان کے جو فارن فنڈنگ کے پریشرز تھے جو اپوزیشن میں پی ڈی ایم نے ان پہ ڈالے ہوئے تھے، اس کی روشنی میں آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کے 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ممنوعہ فنڈنگ میں آتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 16 اکاؤنٹس میں 2 یا 3 لوکل کمپنیز کے بھی فنڈنگ ہے جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو باہر سے ایز اوورسیز پاکستانی فنڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، ایک پاکستانی کمپنی ہے جو فیصل آباد کی زین کاٹن انڈسٹریز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی فنڈنگ کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو۔ اب الیکشن کمیشن کے حکام نے بڑی تیزی دکھائی 8 سال کے اس لمبے سفر میں کہ وہ بھی اکاؤنٹ ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور فنڈ کا کیس آیا جس میں پاکستانی ہسبینڈ ہے اور انڈین وائف ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ہسبینڈ وائف کا اکاؤنٹ جوائنٹ ہوگا، وہ پیسے کے اوپر ایک ڈبیٹ ہے کہ 50% کو اون کیا جا رہا ہے، 50% کو ڈس اون کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد نہیں پورے ملک میں ہر گلی میں یہ ممنوعہ فنڈنگ کی ایک نئی کہاوت سامنے آئی ہے جس میں پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا قلعہ ہم نے فتح کر لیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور یہ جو 16 اکاؤنٹس ہے اس کی کسی جگہ پہ سگنیچری پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نہیں ہے۔ اب ناظرین، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ان اداروں میں فیصلہ سازی کے دوران بہت سی محرکات کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آج الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرنے کے بجائے تینوں پارٹیز کے کیس ایک ہی دن میں سنا دیتا تو شاید اس کے لیے تھوڑی سی بچت ہو جاتی۔ اب اس نے اس فیصلے میں جو کورٹ بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھینکی ہے کہ جی حکومت اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا ایکشن لینا ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے مرکزی سیاسی حالات ہیں اس میں ایسے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کو ایسا ایکشن کر سکے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ان کے اختیار میں یا ان کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ اگر ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تو یہ اپنے پارٹی کے قائد کے لیے بھی راستہ نکال دیتے، جس کا ای سی ایل میں انہوں نے 1000 آدمی اپنے قائد نکالے۔ آن دا ادر سائڈ الیکشن کمیشن پھنس گیا ہے، جو ہماری ذاتی رائے ہے، جو عام آدمی کی رائے ہے، میں ذاتی سے مراد میری یہ ہے کہ عام آدمی کی رائے ہے جس کا تعلق ہمارے طبقے سے ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ڈی ایم اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے، اور حکومت کی کورٹ میں اسے بال پھینک دیا ہے کہ جی آپ ایکشن کریں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بن جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا۔ اب یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ اکاؤنٹس ممنوع ہیں یا نہیں ہیں، اب یہ بحث شروع ہوگی کہ دونوں پارٹیز کو کیوں اتنی زیادہ فیور دی گئی۔ یہ جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے نوٹس، اس کو شوکاز نوٹس کہا جاتا ہے۔ اب اس شوکاز نوٹس کو لے کے الیکشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کرے گی کہ جی اس پہ عمل درآمد کرایا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے جس کو علی ظفر لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی پوری تیاری میں ہے کہ اس شوکاز نوٹس کو کیسے چیلنج کرنا ہے، اور اس چیلنج کے عرصے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہر چیز سامنے آتی، اور اگر اس دوران الیکشن کمیشن باقی دونوں پارٹیز کے اوپر اپنے ڈیسیژن کی ایکٹیویٹی شروع نہیں کرتا تو اس سے پبلک میں ایک میسیج یہ جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے طور پہ بہت زیادہ یوز کر سکتی ہے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا اس وقت جو میجر ایشو ہے، میجر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے پی ٹی آئی نے گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، گورنمنٹ سے مراد الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے
پنجاب اور KPK میں کہ اس کو الیکشن کمیشن کی یہ جو دباؤ والی اسٹریٹجی ہے، یہ اس پہ ہمیں جو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی قانونی جو ٹیم ہے، ایک کا ویو یہ ہے کہ جی یہ صوبوں کو یا کسی کو، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے، جو چیف جسٹس ہوتا ہے، چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے، اس کو نہ آپ بیچ کے لائیں، اس پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف KPK میں اور پنجاب میں PTI کو یہ ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ وہ پبلک کو بتانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ انتظامی معاملہ نہیں ہے، اور اس میں فارن فنڈنگ کی جو بہت سارے ابھی ایشوز ہیں جو دنیا میں ماڈل ہے ممنوعہ فنڈنگ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے ریلائی کیا 3-4 چوائس اسٹیٹ بینک کی، کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جس کو سیلاب نے پورے پاکستان میں مجموعی طور پہ اور خاص کر KPK میں، بلوچستان میں اور راجن پور کی بیلٹ اور انٹیریئر سندھ میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس پانی کا ضیاع دیکھ کے یہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سیاسی قائدین نے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے اس میں اتفاق کیا ہوتا کہ پانی کی جو اسٹوریج ہے اس کے اوپر کوئی ڈیم بنایا جائے، تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ پانی کی اسٹوریج ڈیمز کے اوپر کام کیا جائے۔ اس بارش کی تباہی نے 2010 میں بھی بہت مچائی، 2014 میں بھی بہت مچائی، 2020 میں بھی بہت مچائی۔ اب یہ ایک ریگولر فیچر بن گیا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں، الگور کی جو اس کی بک ہے اس کے مطابق کہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے افیکٹ آ رہے ہیں، بارشیں نان سیزن میں ہوں گی اور گرمی جو ہے آف سیزن میں ہوگی۔ یہ جو بربادی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان اور املاک کا نقصان اور انسانوں کی اور ان کی جانوں کی بچت ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی پانی کی اسٹوریج کے اوپر ہم کام کریں۔ اس وقت پاکستان میں 1955-56 سے ایک کالا باغ ڈیم کا ڈرافٹ بنا پڑا ہے، اس کی سائٹ موجود ہے، سائٹ کی ڈیزائن جو ہے ورلڈ بینک اپروو کر چکا ہوا ہے۔ وابڈا کے ماہرین اپنی زندگیاں کھو بیٹھے ہیں، ان کے کافی سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے جنہوں نے اس پہ بڑی بڑی ریسرچ کی ہوئی تھی۔ کالا باغ ڈیم کے لیے میں درخواست کروں گا عوام کے توسط سے، کیونکہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میرا تعلق اس طبقے سے ہے۔ تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ 2400 میگا واٹ بجلی سستی بنا سکتے ہیں۔ جس وقت یہ ریسرچ ہوئی تھی، آئی واز پارٹ آف دا وابڈا ٹیم جنہوں نے ولی خان صاحب سے میٹنگ بھی کی تھی، کہ اس سے پیسوں کے لحاظ سے یہ بجلی پر یونٹ ہمیں لوگوں کو ملنی تھی۔ اس وقت جو بجلی کا کرائسس ہے اور مہنگی ترین بجلی ساؤتھ ایشیا میں ہم خرید رہے ہیں، عام آدمی بھی، کمرشل بھی، ڈومیسٹک کنزیومر بھی، اس کو کم از کم اتنی بجلی تو مل سکتی ہے کہ پہلے فیز میں یعنی فرسٹ 5 ایئرز میں اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو 2400 میگا واٹ پیسوں کے لحاظ سے، جو کہ $1 کا 100واں حصہ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو سستی بجلی ملے گی۔ سیکنڈ فیز میں یہ 3600 میگا واٹ اس کی گنجائش موجود ہے۔ آن دا ادر سائڈ اس میں پانی کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3600 MAF ہے۔ اس دوران ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہوا ہے جس میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر بھی تھے، ایک میجر جنرل تھے، 2 بریگیڈیئر سے۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ قدرت کی طرف سے کیا آفت آئی کہ وہ طیارہ جو ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مسپلیس ہوا، پھر اس کے بعد مس ہیپ ہوا، اور جس پہ ہم سب کو بڑا دکھ اور افسوس ہے، اور اس کی وجہ سے ایک جو بارش کی تباہی کے ساتھ ساتھ ملک کو ایک اچھے فوجی آفیسرس کے تو ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے، کالا باغ ڈیم کے بارے میں، کہ یہ کیوں بنانا ضروری ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو اس کے اوپر سوچنا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، آج کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔